بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 اسباب منع صرف ایسے ہیں کہ جن کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم بھی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں علمیت نہیں ہوگی تو وہ غیر منصرف کا سبب بھی نہیں بنیں گے اور اسم بغیر کسی سبب کے منصرف ہو جائے گا۔ جیسے تانیث چاہے لفظی ہو یا معنوی، یہ غیر منصرف کا سبب تب بنے گی جب علم بھی ہو، ورنہ تانیث سبب نہیں بنے گی۔ جیسے طلحۃ، یہ تانیث لفظی ہے یعنی مرد کا نام ہے، اور زینب یہ تانیث معنوی ہے یعنی عورت کا نام ہے۔ تو طلحۃ اور زینب جو کہ غیر منصرف کا سبب بن رہی ہے ان کے اندر تانیث، اس لیے کیونکہ یہ علم ہے۔ اگر یہ علم نہ رہیں تو تانیث بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی۔ یوں یہ دونوں اسم بغیر کسی سبب کے منصرف ہو جائیں گے۔ اسی طرح بقیہ 3 عجمہ، ترکیب اور الف نون زائد تان، ان 3 اسباب کے بھی غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ یہ علم ہوں۔ تو اگر ابراہیم جو کہ عجمہ ہے، بعلا بکو جو کہ ترکیب ہے، اور عثمان جو کہ الف نون زائدہ تان ہے، یہ تینوں اگر علم نہ رہیں تو ابراہیم میں عجمہ، بعلا بکو میں ترکیب اور عثمانو میں الف نون زائدہ تان غیر منصرف کا سبب نہیں بنیں گے، اور یہ تینوں اسم بھی بغیر کسی سبب کے منصرف ہو جائیں گے۔ یعنی تانیث، عجمہ، ترکیب اور الف نون زائدہ تان میں علمیت نہ رہے۔ علمیت کا مطلب ہے معرفہ ہونا، یعنی یہ چاروں معرفہ نہ رہیں بلکہ علمیت کے زائل ہونے سے نکرہ ہو جائیں تو خالصتاً منصرف ہو جائیں گے۔ ان میں غیر منصرف کا کوئی بھی سبب باقی نہیں رہے گا۔ تو ان چاروں کو یعنی تانیث، عجمہ، ترکیب اور الف نون زائد تان، اس کو صاحب کتاب نے کتاب میں قسم اول سے شمار کیا ہے، جبکہ 2 اسباب منع صرف یعنی عدل اور وزن فعل ایسے ہیں کہ ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے علم ہونا شرط تو نہیں ہے کہ اگر ان میں علمیت نہیں ہوگی تو یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنیں گے، لیکن علمیت ان میں غیر منصرف کے ایک سبب کے طور پر آتی ہے۔ جیسے عمرو جو کہ عدل ہے اور احمدو جو کہ وزن فعل ہے، یہ دونوں غیر منصرف ہیں اس لیے کہ عمرو میں ایک سبب عدل ہے اور دوسرا علم ہے، اور احمدو میں ایک سبب وزن فعل ہے اور دوسرا علم ہے۔ تو اگر ان دونوں سے علمیت کو نکال دیا جائے یعنی یہ نکرہ ہو جائیں تو منصرف تو ہو جائیں گے، مگر ایک ایک سبب دونوں میں باقی رہے گا، عمرو میں عدل اور احمدو میں وزن فعل۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے یا غیر منصرف کو مضاف کر دیا جائے تو پھر اس پر کسرہ بھی داخل ہو جاتی ہے۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعْلَمْ اور جان لیجئے، انا کہ بے شک، کل ما ہر وہ اسباب منع صرف، ہر وہ سبب منع صرف، شرطا فیہ العلمیت جس میں علمیت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ اب وہ کون کون سے اسباب ہیں وہ خود ہی بتا رہے ہیں۔ وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِيُّ اور وہ مؤنث بالتاء اور مؤنث معنوی ہے، یعنی تانیث لفظی اور تانیث معنوی ہے، یہ ایک سبب ہے۔ وَالْعُجْمَةُ اور عجمہ ہے، وَالتَّرْکِیبُ اور ترکیب ہے، وَالْاسْمُ الَّذِي اور وہ اسم فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ جس کے اندر الف اور نون زائد ہوں۔ تو یہ 4 اسباب ایسے ہیں کہ جن کے اندر علمیت شرط ہے۔ کون کون سے؟ تانیث چاہے لفظی ہو یا معنوی، عجمہ، ترکیب اور وہ اسم جس میں الف نون زائدتان ہو یعنی الف نون زائدتان۔ تو اس کو قسم اول کہا ہے صاحب کتاب نے۔ اب دوسری قسم، او لم یشترط فیہ ذالک یا وہ سبب منع صرف کہ جس میں شرط نہ ہو یہ یعنی علمیت شرط نہ ہو، واجتمع اور علمیت جمع ہو جائے، مع سبب واحد فقط صرف ایک سبب کے ساتھ۔ اب یہ کون سے ہیں؟ وَهُوَ الْعَلَمُ الْمَعْدُولُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ اور یہ معدول علم ہے اور وزن فعل ہے، یعنی یہ جو 2 سبب ہیں عدل اور وزن فعل،
ان کے اندر علمیت شرط نہیں ہوتی بلکہ ان کے اندر بطور ایک سبب کی آتی ہے، تو اس کو صاحب کتاب نے قسم ثانی سے شمار کیا ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، چاہے قسم اول ہو یا قسم ثانی، دونوں کے بارے میں صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں۔ اذا نکرا، جب ان کو نکرہ کیا جائے گا، صرفا، تو یہ منصرف کر دیے جائیں گے، یعنی نکرہ کر دیا جائے گا مطلب ان سے علمیت کو نکال دیا جائے گا۔ علمیت کا مطلب ہے معرفہ ہونا، جب ان سے علمیت نکلے گی، یہ معرفہ ہونا نکل جائے گا تو یہ نکرہ ہو جائیں گے، جب نکرہ ہو جائیں گے تو پھر یہ منصرف ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ وجہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ اما فی القسم الاولی، بہرحال پہلی قسم میں، یعنی وہ 4 اسباب کون کون سے؟ تانیث، عجمہ، ترکیب اور الف نون زائدتان، یہ 4 اسباب۔ اما فی القسم الاولی، بہرحال پہلی قسم میں کیوں منصرف ہو جائیں گے؟ فَلِبَقَاءِ الْإِسْمِ بلا سبب، اسم کے بغیر سبب کے باقی رہ جانے کی وجہ سے۔ اور دوسری قسم یعنی عدل اور وزن فعل والی، اما فی الثانی، اور بہرحال دوسری قسم میں کہ عدل اور وزن فعل کیوں منصرف ہو جائیں گے؟ فَلِبَقَائِهِ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ، تو ان کے ایک سبب پر باقی رہ جانے کی وجہ سے۔ کیسے بھائی؟ تقول، تم کہتے ہو، جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، میرے پاس طلحہ اور دوسرا طلحہ آیا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو پہلا طلحہ ہے یہ تانیث اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے، علم یعنی معرفہ ہونے کی وجہ سے، اور جو دوسرا طلحہ ہے یہ منصرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخر سے اس کی صفت لائی گئی ہے، تو جب اس کی صفت لائی گئی ہے تو اس سے پہلے یہ موصوف تھا، یعنی نکرہ تھا، نکرہ موصوفہ تھا، جبھی تو آخر سے اس کی صفت آئی، یعنی یہ نکرہ موصوفہ ہے، مطلب اس سے علمیت نکال دی گئی۔ وقام عمر و عمر آخر، اور کھڑا ہوا عمر اور دوسرا عمر، اس میں پہلا عمر غیر منصرف ہے عدل اور علمیت کی وجہ سے، اور دوسرا عمر جو ہے وہ منصرف ہے کہ یہ نکرہ ہے، اگرچہ کہ اس میں عدل ہے لیکن نکرہ ہے کیونکہ اس کی آگے صفت لائی جا رہی ہے، تو یہ نکرہ موصوفہ ہے۔ وَضَرَبَ احمد و احمد آخر، اور احمد نے اور دوسرے احمد نے مارا، تو یہاں پہلا احمد یہ غیر منصرف ہے اور دوسرا جو ہے وہ منصرف ہے، وجہ وہی جو عمر اور طلحۃ کے اندر تھی۔ وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفُ، اور ہر وہ اسم جو منصرف نہیں ہوتا، یعنی ہر اسم غیر منصرف، اذا اضیف، جب اس کی اضافت کی جائے، او داخلہ اللام، یا پھر اس کے اوپر لام داخل ہو جائے، یعنی الف لام تعریف کا داخل ہو جائے، فداخلہ الکسرۃ، تو پھر اس پر کسرہ داخل ہو جائے گی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی اسم کو ہم مضاف کرتے ہیں تو اس سے اس کو ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ معرفہ بنانا، تو جب آپ غیر منصرف کو مضاف کریں گے اس کا مطلب وہ نکرہ ہو گیا۔ اسی طرح ہم کسی اسم پر الف لام تعریف جب داخل کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ نکرہ ہوتا ہے، الف لام لگا کر معرفہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب کسی اسم غیر منصرف پر الف لام داخل ہوگا مطلب وہ نکرہ ہے، تو اب اس کو الف لام لگا کر معرفہ بنا رہے ہیں، لہٰذا اب وہ غیر منصرف تھا تو اب اس پر کسرہ آ جائے گی۔ کیسے جی؟ نحو جیسے مررت باحمدکم وبالاحمدی، میں تمہارے احمد کے پاس سے اور احمد کے پاس سے گزرا، تو باحمدکم، اس میں احمدکم ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر یہ بطور علم نہیں آ رہا، اگر یہ بطور علم آ رہا ہوتا تو یہ معرفہ ہوتا تو پھر یہ مضاف نہ ہو رہا ہوتا۔ وبالاحمدی، اور احمد کے پاس سے گزرا، تو یہاں پر جو احمد ہے یہ بھی بطور علم یعنی معرفہ ہو کر نہیں آ رہا، اگر یہ معرفہ ہوتا تو پھر اس پر الف لام داخل نہ ہوتا۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر، عبارت اور ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔